کھڑے ہو گئے، آپ نے جھنڈا انج کر لیا، انہوں نے آپ نے شہید کر دیتا، جھنڈا پچھو آ کے عبداللہ بن رواح چک لے تے مدینہ پاک تو شیر میں یاد ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں، مدینہ پاک تو چل دیں، فرمایا صحابہ نے کیسی واپس آؤ، فرمایا نا 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 اے کڑیاں گلاں کر، لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربت ذات فرع تکسف الزبدہ، فرمایا چھڈو یار عبداللہ بن رواح واپس کیوں آئے جنگ موتہ، تو میں تو اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اتنی گہری تلوار لگے، اتنا گہرا برچھا مجھے لگے میرے پیٹ کے اندر کہ جب وہ لگے تلوار اور برچھا تو جھاگدار خون میرے جسم سے باہر آئے، کیوں او طعنۃ بید حران مجہزۃ او بحربۃ تنفذ الاحداء احشاء والکبدہ، یا بڑا تیز دھار عالم جڑا میں کوئی چاقو مار دے یا نیزہ مار دے تو پھر میری آنتڑیاں کٹ جان، میرا جگر کٹ جائے، پھر او دے وچ خون بڑی تیزی نہ نکلا، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدا، تو پھر قیامت تک لوگ میری قبر کو گزرن تے کمن واہ واہ عبداللہ بن رواح تیری کیا بات، کیوں جی اے پھر اگے حضور دیاں نعتاں پڑھدے ہیں گئے، واہ میں رسول اللہ نو آخری سلام کیتا سی، انشاءاللہ صدا حضور دیاں شانہ انجے کلا کردے کہن انج کردے، پھر حضور الوداع کیتا تو پھر رسول اللہ انہوں نے روان، تو پھر اے کہندے گئے زید بن ارقم نو انہاں پالیا سی جڑے کہندے نے حضور دی ایک مسکراہٹ مینوں جیڑی او ابدی زندگی نال ہوئی افضل اور اعلیٰ، پتہ ہے نا حضور مسکرا کے انہوں نے ویکھیا سی، تو انہوں نے کہا حضور دی مسکراہٹ دی قیمت کتنی، انہوں نے فرمایا مینوں رب ابدی زندگی دیندا نا مینوں موت نہ آندی، مینوں اتنی خوشی نہیں سی ہونی جتنی حضور دے ایک باری مسکران دی خوشی ہوئی، اے زید بن ارقم انہاں نو انہاں پالیا سی تے جاندیاں جدوں آپ نے دعا منگی نا میں اتھے شہید ہو جاواں، انی تفرست الخیر فی نافلۃ اللہ یعلم انی ثابت البصر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضور کی شان ہر آنے والے لمحے میں اللہ اور بڑھائے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ میری آنکھ اللہ یعلم انی ثابت البصر، میں نابینا نہیں، میری آنکھ قیامت تک ویکھ رہی، انت الرسول فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقد ارضی بہ القدر، آخری شعر تے آپ نے اس تو اگے بھی ہیں لیکن اے شعر کمال آپ نے کیا، فرمایا رسول اللہ کے رسول ہے، فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واری بھی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی، ایک واری بھی حضور اپنی محفل نہ فرمایا اوے میرا امتی ہے، او میرا امتی کیا میری شان بیان کر رہا ہے، او میری عزت پر کیا پہرا دے رہا ہے، او میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے، میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے، فرماتے ہیں فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقط ارضی بہ القدر، حضور دی نوازشات اور حضور دی ایک واری بھی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا، عبداللہ بن رواح کہنے لگے اس تو وڈا ردی قسمت والا کائنات وچ کوئی نہیں، اس تو وڈی ردی قسمت ارضی بہ القدر، کیوں جی اے عبداللہ بن رواح پھر جھنڈا چک لیا اتھے، اے درباری شاعران صرف نعتاں پڑھنے والے شاعر نہیں، جا ایتھے پڑھیا تو پھر پنڈی جا پڑھی تو پھر اتھے جناب رنگ برنگے کپڑے پائے، اے درباری حضور دے شاعران، ہاں جی اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹنی نپی ہوئی سی نا، اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹنی ہوتے سوار سن، حدیبیہ جو تھا نا حضور نے کہا واپس چلے جاؤ، حضور دوسرے سال جب عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ وچ داخل ہوئے، اللہ دے رسول اونٹنی ہوتے سوار، سامنے اللہ دا گھر موجود، عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، جدو عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہوئے نا، جنہیں پچھلے سال کھڑے سن حضور نو روکن والے، تے عبداللہ بن رواح شعر کیویں پڑھے، کیوں جی انہاں خالی ہے گلیاں سج گیاں گلیاں بازار، لوگوں نے کیا گلیاں بھی سجا دو تو بازار بھی سجا دو تے تخت تے کھلاڑیاں نو بٹھا دو، تخت تے انہاں نو بٹھا دو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دو، تخت تے انہاں نو، کتنی سوکھی گل ہے 12 ربیع الاول شریف نو اے گل کرنی، اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے، پھر او جناب تخت بھی سج گئے، پھر غلام بھی او کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، اے گل نہیں کرنی، بس اتنے تک ہی جھنڈیاں بازار لا دینیاں، سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام، اوہی باطل سب کچھ، بس اتنا انہاں میلاد منانا ہے، اس تو زیادہ انہاں میلاد نہیں منانا، ہاں اس تو زیادہ منان گے تو پھر تو حضور دا دین تخت تے آ جانا، اس طرح پڑھائی گئی انہاں نو یہ گل کہ حضور دا دین نہیں آن دینا، اس نو روک کے رکھنا ہے، میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے میلاد شریف کی جناب، میں آکھا یہ سیاسی جدوں اسمبلی گل ہوئے تو حضور دی عزت دے خلاف ووٹ دینا، ایتھے کہندا مجھے بڑی خوشی ہوئی میلاد حضور کی آمد پر، میں کہا ایتھے تینوں خوشی ہوئی اسمبلی کی ہو جاندہ تھا،
داساں تو ذرا ایک چونا سٹیا ہوا نا این گل نہیں، حضور آ گئے، ہاں رسول اللہ آ گئے۔ تو میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کیسی بات، او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نو ویکھیا بھئی حضور نو انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن سارے، تے حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نو حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا، آپ نے پھر کی فرمایا؟ اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، حضور آ رہے ہیں۔ جدو ویکھیا نا بھائی حضور نو روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ خلو بن الکفار عن سبیل، اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ مسجدوں میں کمیٹیاں دے ایویں جس آسیب دا سایہ ہوندا، مسجدیاں کمیٹیاں، مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی، آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی، آج آپ نے سیاسی بول دی، دسو جی یہ آسیب نہیں ہیں سارے؟ یہ تے اللہ دے گھر حضور اتے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار، اللہ دا گھر سامنے موجود، بلا دا آمنہ ہے نا، ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ، فرمایا ہٹ جاؤ، فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رکھ دیاں گے، آج مڈو کاٹ کے رکھ دیاں گے، اتو نہیں مارنی گردن ہے تو مڈو کاٹ دیاں، جنہیں آج حضور دا راہ تھا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ۔ کیوں جی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، او فرماؤ جنیاؤ ایک ہی کر رہا حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا، کی کر رہا یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا اشد علیہم من وقع نبل، فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے۔ حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام محمد نے دیتا جیلم والے نے، کیوں جی پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال والے دیتا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور والے دیتا، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگان والے دیتا، کیوں جی پیرا ایسے ہونا ہے جیسے غازی عبدالقیوم کراچی والے دیتا، ہاں جی یہ سارے پیرا ہے نہیں ہونا ہے، ہاں جی ہاں یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیوں جی اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا، کیوں جی حضرت اے نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاندے سن آج حضور دی مور لگ گئی، کیا میں ہون سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے ورناس تک امن دیاں گلاں کرنے، قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیان حرم، کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہوئی گھڑ دینا، ہاں انہوں خود تو بدلنا کوئی نہیں، ہاں جی اس واسطے انہوں کہنا سی نہیں وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواحہ ویسے جذباتی ہو گئے تھے، اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا، اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا، عبداللہ بن رواحہ کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضرت عمر چاندے سن نا ساری دنیا کان کھول کے سنے، حضور سن رہے ہیں، اے حضور سن رہے ہیں، اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ٹھیک گل کر رہے ہیں، اے عبداللہ بن کیوں جی جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتا تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چکدے سن این کر اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، کیوں جی اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، اسی خطیب بھی وہی مندے ہیں، کیوں جی جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جا خطیب لے آؤ، جی ہاں میرے اے شاعراں جیسا شاعر لے آؤ،
حضور انہوں نے فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندا سی حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے۔ ہاں جی اے تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت دی گل ہی نہ کر، ساری زندگی کھادا ہن اوکھا ویڑا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے، کہنے نہیں ہن خطیب امن کی باتیں کرتا ہے۔ بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا۔ طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویلے کوئی لمحہ پیا سی یا کھڑا رہا، پتہ تو اس ویلے خطر، اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس، اقبال کہندا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا۔ اے پرویز مشرف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا، اور بستر مرگ تے پیا بڑ بڑ کر رہا، میں کہا جلیا مر تو اینج بھی جانا ہے، کتنی عجیب موت تو مرن لگا، مر تو اینج بھی جانا ہے، کاش کہ تو کار گل ہوتے مر جاندہ۔ یہ قیامت تک لوگ کہندے ہوئے بڑا مجاہد سی یار، کار گل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جھنڈا گاڑ چھڑیا، مر تو اینج بھی جانا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ جدوں جھنڈا چکیا نا تو پھر آپ دے شعر تے او پھر میں تانوں پڑھ کے سناواں گا آئندہ جمعے نوں، او شعر دا مطلب اور مفہوم اے وے، اپنے آپ نو کہن لگے فرمایا مرنا تو انج بھی ہے، ہاں مرنا تو انج بھی ہے، اج ایتھے جنگ موتا وچ مر۔ ہاں جی کدوں تک زندہ رہے گا؟ جدو آپ لڑ رہے سن نا تو آپ دا ایک رشتہ دار، شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے، آپ دا ایک رشتہ دار اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا لے آیا، انہوں نے کہا جناب سویر دے لڑ رہے ہو، اپنی طاقت بحال کرنے واسطے ایک گوشت دا بھنے ہوئے ٹکڑا ہی کھا لو۔ آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل رد نہیں کردا، ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ، میں نوں ذرا تلوار نہ دو دو ہاتھ کرن دو۔ کیوں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل۔ دسو یار اتنا گوشت بھی بندہ نہ کھاوے سویر دے لڑ رہے ہو، اتنے 20 قسم دے جدوں کھانے کھان تو پھر انج ہی ہوندا ہے جو کچھ اسی مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ بھی شہید ہو گئے، حضور مسجد نبوی شریف تشریف فرما سن، فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ تے زید بن ارقم نو آپ نے ڈنڈا ماریا سی، مدینہ پاک تو چلن لگے نا تو آپ نے جدو شعر پڑھے یا اللہ میں نے اتھو موت دیویں، وڈا برچے تے وڈیاں تلواراں میرے سر تے لگن، میرے پیٹ نو کٹ دیون، میری آنتڑیاں نو کٹ دیون، میرے جگر کلیجے کٹ دیون، یا اللہ میں نے بڑے سارا خون جاگدار۔ تے زید بن ارقم چونکہ نہ پاڑے ہوئے سن تو رو پے، انہوں نے کہا پھر میرا کی بنے گا؟ آپ نے ڈنڈا مار دیتا زید بن ارقم نو، فرمایا جاندیاں اسی دو سواراں اٹھو تے ایک طرف تو میں تے ایک طرف میں ہاں، چنگا نہیں میں اتنے شہید ہو جاواں تے کلے اٹھتے واپس آ جاواں۔ اے لوگ سن جنہاں نے اتنے جنگ موتا وچ خالد اسے جنگ وچ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں، 9 یا 12 تلواراں ایسے آخر تے حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلوار خالد سیف من سیوف اللہ، جھنڈا چک لیا، پھر خالد بن ولید بچا کے تے لے آئے اپنے لشکر، پھر حضور نے انہاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں، اور جدوں مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور نے لوگوں دے سامنے جعفر طیار دے بیٹے نو گھوڑے ہوتے بٹھا دیتا سی۔ ہاں بہرحال ایک گلہ تے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں، مکتب کے امن کی بات کرو، جس سے سری نگر کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ ذبح ہو جائیں اور ہم یہاں امن کی بات کریں۔ اس واسطے میری سارے کو گزارش ہے، مقتدر حلقہ جڑا ہے انہوں نے میری گزارش ہے کہ خدا نے بندے ہو یہ کسی نے بھی کدی نہیں کیا ہو کھاندہ کی سی پاندہ کی سی، کیوں جی حضرت مصعب بن عمیر نو تو کفن بھی نہ ملیا میدان عہد وچ، ہاں آلہ کپڑے پان والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ کھان والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ سواریاں تے سوار ہونے والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ مکاناں چ رہن والے دے تذکرے نہیں راندے، تذکرے ہمیشہ انہاں دے راندے جنہاں جنگ وچ انج کیتا ہو۔ ہاں جی اس واسطے تہاڈی مہربانی اے کہ تسی جناب سری نگر وچ اپنی فوجاں داخل کرو اور جتنا جلدی ہو سکے مودی نے لٹ تو پکڑ کے انہوں لمحہ پاؤ اور انہوں کہو کہ غزنوی کے وارث آ گئے، غزنوی کے وارث، غزنوی کے وارث آ گئے، صلاح الدین کے وارث آ گئے، نور الدین کے وارث آ گئے، التمش کے وارث آ گئے، علاء الدین کے آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارث آ گئے بھائی آ گئے، خالد بن ولید دی تلوار نو منن والے آ گئے، رسول اللہ دی تلوار نو چومن والے آ گئے، کیوں جی ہاں اے جناب مہربانی کرو، اے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی، تسی اپنا جلدی اپنا شاہین میزائل ٹورو نال او کی نام ہے انہاں دوسرا پرتھوی بنایا نا، تسی فی الفور دوسرے غوری دا تجربہ کرو، کیوں جی جہلم دی پہاڑیاں پہلے بھی ہوندے رہندے،
ایک اور میزائل سٹ دو کہو جی غوری اسی دوسرا بھی بنا دیں پرتھوی کے مقابلے آنا ہے نا کیوں جی پرتھوی دا غوری آیا اسی بھی نام دے اسے واسطے رکھیا انہیں پرتھوی رکھیا اسی غوری رکھیا جو انہیں ہوں دوبارہ تجربہ کیتا ہے نا دوسرے دا اسی پرتھوی نو پھر لمحہ پا دینا غوری پھر دوسرا تجربہ کرنا اے تو ہم تجربہ دوسرا جلدی جلدی کرو لیکن انہیں مولویاں کدی دسی نہیں گا کیوں جی یہ مولوی صرف مسیطیں بنان دے ثواب دس دے رہے کیوں جی یہ فی سبیل اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا اتھے بھی اللہ نے فی سبیل اللہ فرمایا جتنے بھی تسی قیامت تک ہتھیاراں دے پیسے لاؤ گے اے بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیوں جی اور حضور نے فرمایا مل میت ہو یختم علی عملہ الا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القیامت ويؤمن بالفتان یا فتان حضور نے فرمایا اے تو مولوی بیان کر دیں نا جی بندہ مرن تو بعد ترے عمل جاری رہنے ایک بندہ کوئی مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی بھی نیک کام ہسپتال بنا دے آج جہاد شروع کرو اے بڑھے بالکل سارے ٹھیک ہو جان گے بالکل بڑھے دی ساری شوگر ختم بلڈ پریشر ختم یہ تائیں سارے لمحے پے ہوئے نہ تسی انہاں جہاد تے ٹوریا سارے ہسپتال بھرے پے سارے جتے جاؤ جناب ایمرجنسی بھی بھری پئی اندر بھی بھرے پے ایڈے بیمار ہیں آج جہاد دا اعلان کرو میں تانوں لکھ کے دینا ادھے مریض ہسپتال وچ بھی اٹھ پینے چلیے جی اسی بھی چل رہے جہاد ہے کہ کمال ہے نا جناب جہاد تو پھر جہاد ہے اسلام اے علماء کہندے نا بھئی بندہ یا تے یہ تو حضور دا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ یا تے ولد صالح چھوڑ جائے پیچھے دعا منگتے رہن یہ بھی عمل جاری رہندا ہے یا کسی نے علم پڑھا جائے یا پھر کوئی نیک کم کر جائے لیکن اے نہیں بیان کر دے یہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے حضور نے فرمایا مرنے کے بعد سارے میت کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جڑا اسلامی سرحد تو تے پیرا دیندے مرے آنا فرمایا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا یہ واسطے کوئی اور بندہ بھی نہیں چاہیے کیوں جی میں مولانا نو پڑھایا ہے اگے پڑھان گے تو پھر میرے ثواب ملے گا نا جے اس نیک ہسپتال کسی دا علاج ہوئے گا تو انہوں ثواب ملے گا جے پیچھے ولد صالح ہوئے گا او دے اگے پوترے دوترے جی وہ سارے بے ایمان ہو گئے ہاں جی وہ سارے لبرل ہو گئے تو انہیں بابے واسطے کتوں دعا منگنی انہوں نے چھوڑو یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لیکن یہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے جو اسلامی سرحد پر بندہ پیرا دیتا ہے اس کے لیے کسی اور بندے کا ہونا کوئی ضروری نہیں اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور باقیوں کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا جو مرابط فی سبیل اللہ ہے جو اسلامی سرحد پر پیرا دیتا ہے وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا کیوں جی وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جتنا بھی تم اسلحہ بنانے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے جتنا بھی بیریر ٹاؤن نہیں نہ بیریر ٹاؤن نہیں ڈیفینس نہیں یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں فی سبیل اللہ غوری میزائل ہے فی سبیل اللہ شاہین میزائل ہے فی سبیل اللہ حطف ہے ابابیل ہے خالد ٹینک ہے اور بارود ہے یہ سارے فی سبیل اللہ تیر بنانا گھوڑے نو کھرکنا مارنا اس ویلے تو گھوڑے ہی سن نا حضور خود انہوں نے پیشانی دے حضور نے ہاتھ پھیرے آتے فرماؤ قیامت تک تیری پیشانی جل اللہ نے برکت رکھی حضور خود گھوڑ دوڑ کروانے سے حضور گھوڑے بھی پسند فرمائے ترائے قسم تے گھوڑے حضور پسند فرمائے اور اس دوسرے کو نہیں پسند فرمایا جب ایک پیر چٹا ہوئے تو باقی کاڑے ہوں یا دو چٹے ہوں تو ایک کاڑا ہو یا ترائے چٹے ہوں حضور نے 5 کلیان نو پسند فرمایا باقی سارا کاڑا ہوئے تے 5 پیر جناب متھا بھی چٹا ہوئے تے 4 ٹنگاں بھی چٹیاں ہوں 5 کلیان کمیت گھوڑا حضور نے انہوں پسند فرمایا حضور نے ہاں جی گھوڑے حضور نے باقاعدہ پسند فرمایا پھر رسول اللہ نے گھوڑا خریدیا دیہاتی کو جدہ حضور پیسے دین گئے تو حضرت خزیمہ انصاری گواہی دیتی میں گواہی دینا تسی خریدیا او دا نام کی سی واہ وہ بجلی دی طرح چل رہا سی حضور جب بہ گیا تو پھر بجلی تو بننا بہرحال سارا فی سبیل اللہ جتنا بھی پاکستان دا پیسہ یہ ہتھیاراں خرچ ہوئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ وچ ہے جتنا بھی مسیتاں بنانے ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے جتنا دینی مدارس خرچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے
جتنا یتیماں نو دتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا جناب بیوہ عورتوں نو دتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا غریباں نو دتا جائے گا وہ سارا فی سبیل اللہ ہے۔ تے کروڑ پتی بیت المال دا چیئرمین جڑا اس نو فی سبیل اللہ نہیں، وہ تے ڈاکو ہے جڑا زکات دا مال کھاندا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جڑا یتیماں دا مال نہ حق کھاندا وہ تے پیٹ وچ اگ بھرنا۔ تو قوم دا خزانہ بھی انجی ہے، جڑا قوم دا خزانہ کھاندا ہے وہ بھی انجی کر۔ قیامت والے دن انہاں نو زکوم پانی پلایا جائے گا، پھر بیریا دے پلاٹ وچ الٹیاں کرن گے، جب الٹی آندی نا تو بندہ کھاوے چیز باہر نکلتی۔ قیامت والے دن جہنم دا پانی جدوں انہاں نو پلایا جائے گا پھر پورا انجن ریلوے دا الٹی آئے گی انہاں نو، اے جی اے انجن کھا گیا، اتنی پٹڑیاں اے کھا گیا، کیوں یہ ساری الٹیاں ادھر جو الٹیاں کرنیاں تو آج لے ان کی پناہ۔ آج قوم تک لٹیا ہوا پیسہ کرو واپس، اور قوم دے نال خیر کرو خیر خائی، اور قوم دے حالات ہو جان ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں سدھے راہ رکھے، لٹ لٹیریاں چھڑ دیو ساریاں، ہاں جی اے رشوتاں لینیاں چھڑ دیو، اے سود کھانے چھڑ دیو سارے، ہاں بالکل۔ جدوں کو بہوں پیسہ اور اللہ دی راہ وچ دے دے، اللہ نہ سودا کرے، کیوں جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا او جنیا سوکھے ویلے رب نو یاد کری، مطلب کہ وہ سوکھے ویلے رب نو دیویں تے جدوں تیرا اوکھا ویلا آئے گا تے تو رب نو اپنے سامنے پائیں گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔